بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، بی اے ملینئر بیفور 30، اگر آپ 30 سال سے پہلے ملینئر بننا چاہتے ہیں، یا ایون اگر آپ کی ایج بڑی ہے اور آپ ملینئر بننا چاہتے ہیں، تو فالوئنگ سکلز ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں، ان پہ عمل کریں تو دین آپ ٹھیک ٹھاک پیسہ ارن کر سکتے ہیں جی۔ تو اس میں نمبر فرسٹ پہ اسکل ہے کہ سیف ہاف آف یور انکم۔ آپ جتنی انکم ارن کرتے ہیں اس کا 50% سیو کریں، بچائیں۔ اور پیسے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ بینک میں پیسے ڈپازٹ کروا دیتے ہیں، یا جیسے بھی ڈپازٹ آپ کریں، سیونگس اپنی کریں۔ تو ویسے نیشنل لیول پہ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 20% سے لے کے 25% تک سیونگس ہونی چاہیے۔ اسی طرح انفرادی طور پہ بھی کم از کم 20 سے 25% تک سیونگس ہونی چاہیے۔ بٹ اٹ از بیٹر کہ آپ اپنی انکم کا 50% سیو کریں، اور یہ جو بچائی ہوئی رقم ہے اس کو فردر جو ہے، جو چیزیں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ان میں سپینڈ کریں، اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ارننگ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ انویسٹنگ ان سٹاکس۔ سٹاک سے مراد کہ آپ یعنی سٹاک ایکسچینج کے سٹاک شیئرز خرید لیں، جس طرح پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہے، اس میں 400 سے زیادہ کمپنیز لسٹڈ ہیں، تو ان کے شیئرز خرید کے رکھ لیں، اور اکنامک سچویشن بہتر ہونے پہ ان سٹاکس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اس ٹائم آپ ان کو سیل کر کے تو ٹھیک ٹھاک پروفٹ ارن کر سکتے ہیں۔ اور بعض کمپنیز جو ہیں وہ ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہیں۔ اور ان دا سیم وے آپ انٹرنیشنلی نیو یارک سٹاک ایکسچینج ہے، یا ہانگ کانگ سٹاک ایکسچینج ہے، یا کسی اور ملک کی سٹاک ایکسچینج کے شیئرز بھی خرید سکتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ ہے انویسٹنگ ان ریئل اسٹیٹ۔ جی، ریئل اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی آمدنی میں سے پیسے بچائے ہیں وہ آپ پلاٹس خرید لیں، گھر خرید لیں، کوئی شاپ خرید لیں۔ تو یہ جو پراپرٹیز کی قیمتیں ہیں یہ ود دا پیسج آف ٹائم بہت ریپڈلی انکریز ہوتی ہیں، اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک آپ پروفٹ ارن کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 4 پہ آ جائیں، لرن ویلیویبل سکلز۔ جی، سکلز سیکھیں، تو یہ سکلز پھر جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ آپ ملینئر کیسے بنتے ہیں۔ تو سکلز تو ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ورلڈ اکنامک فورم نے 2025 تک کے لیے کچھ سکلز ریکمینڈ کی ہیں کہ جو تمام سٹوڈنٹس میں جو مختلف فرمز ہیں، ملٹائی نیشنل فرمز ہیں، انٹرنیشنل فرمز ہیں، اس میں جو آن جاب پیپل ہیں، امپلائیز ہیں، ان میں وہ سکلز ہونی چاہیے۔ تو ان سکلز میں میں کچھ مین سکلز بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایک تو انالیٹیکل تھنکنگ اور انوویشن کی سکل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایکٹیو لرننگ کرنی ہے، لرننگ اسٹریٹجیز بنانی ہے کہ آپ نے جو چیزیں سیکھنی ہیں صرف سیکھنی نہیں ہے بلکہ ان کو ایکٹیولی اور اسپیڈیلی سیکھنا ہے، اور چیزوں کو کن کن سورسز سے سیکھنا ہے ان سورسز کا پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، بکس ہیں، یا کوئی اور سورسز ہیں۔ تھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزیں کیسے سیکھنی ہیں یہ سکل ہونی چاہیے۔ پھر کمپلیکس پرابلم سالونگ، کیونکہ فرم لیول پہ، ایک بڑے لیول پہ اور انفرادی لیول پہ انسان کو کمپلیکس پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، تو ان کو سالو کرنے کے لیے مینٹلی آپ پہلے سے ہی پریپیئر ہوں، اور ایسے پرابلمز آئیں تو ان کو آپ سالو کر لیں۔ اس کے بعد کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انالیسس، یعنی آپ چیزوں کو کریٹیکلی دیکھیں کہ آپ کوئی چیز سنتے ہیں، کوئی بک ہے، کوئی آپ کے سامنے بات کرتا ہے، تو کریٹیکلی دیکھیں کہ یہ مطلب بات کس حد تک ٹھیک ہے، یہ جو بک میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح چیزوں کو ان کا انالیسس کریں۔ پھر کریٹیوٹی، اوریجنلٹی اینڈ انیشیٹو، چیزوں کو جو ہے وہ
اوریجنل کام کریں، کریٹیوٹی لے کے آئیں، نئی سے نئی چیزوں کو اپنے مائنڈ سے سوچیں، لوگوں کی کاپیز نہ کریں اور ہر کام کرنے میں پہل کریں۔ اس کے بعد آپ میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہونی چاہیے، آپ سوشل انفلوئنس ہونا چاہیے آپ کا، اور لیڈرشپ میں یہ ہے کہ آپ کے اندر نالج ہو، کانفیڈنس ہو، اور لیڈ کرنے کے لیے جو گٹس ہونے چاہیے، سکلز ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ میں ڈیولپ کریں، اور باقی لوگوں کو لیڈ کرنا آتا ہو، تو یہ سکل آپ کو آگے لے کے جائے گی۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی یوز ہے، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول، یعنی جو ٹیکنالوجی انوینٹ ہو رہی ہے، انوویٹ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ ہم موبائل لیتے ہیں، اس کو کوئی مشین لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، کمپلیٹ اس کا فنکشن جانے بغیر ہم اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی اس میں پراپر ٹوٹل جتنے فنکشنز ہیں وہ سیکھیں، اس کا پراپر پازیٹیو یوز آپ کو آنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کو پازیٹیولی یوز کرنا آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہے جی ریزیلینس، سٹریس ٹالرنس اینڈ فلیکسیبلٹی۔ تو آپ کوئی کام شروع کریں تو اس میں ثابت قدم رہیں، کانسسٹنٹلی اس کام کو کریں، تو یہ چیز آپ کو گرو کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی، اور آپ کو ایک پور اسٹیٹ سے آپ کو ایک ملین ایئر لیول پہ لے جائے گی۔ اس کے بعد آج کل کی دنیا میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، اب سے 20 سال پہلے اتنی اپرچونٹیز نہیں تھیں، اب چونکہ زیادہ اپرچونٹیز ہیں، ہم لوگ زیادہ کاموں میں انوالو ہو گئے ہیں، سو وی آر گیٹنگ سٹریس۔ تو سٹریس کو ٹالیریٹ کیسے کرنا ہے، جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ نے چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کیسے کرنا ہے، یہ سکل بھی آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد بی فلیکسیبل، اپنے کام کرتے ہوئے ورک پلیس پہ تو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، اور فلیکسیبل انداز سے آپ نے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، لوگوں کو ڈیل کرنا ہے جی۔ اس کے بعد ایک سکل ہے کہ ریزننگ، پرابلم سالونگ اینڈ آئیڈیشن۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کی ریزن ہونی چاہیے، کوئی کسی سے بات کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ بات کریں اور اس کی ریزن دیں، اور پرابلمس سالو کرنے آنے چاہیے، یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ سکلز اگر آپ میں ہوں گی تو پھر آپ تھوڑے کیپٹل کے ساتھ بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں جی۔ نیکسٹ ہے اسٹارٹ اے بزنس۔ آپ جاب کرنے کی بجائے بزنس شروع کریں، کوئی چھوٹے اسٹارٹ اپ سے شروع کریں، تو کیونکہ اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ جاب اپرچونٹیز بہت کم ہیں۔ بزنس شروع کریں اور آپ وہاں پہ جابس دیں، ان لوگوں کو جابس دیں کہ جن کے پاس کیپٹل نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہ بزنس نہیں کر سکتے، تو انیشیلی وہ وہاں پہ آپ کے بزنس میں جاب کریں، اور اس کے بعد وہ بھی پیسہ کیپٹل اکٹھا کر کے وہ بھی اپنا آفٹر اسپیسیفک ٹائم پیریڈ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں۔ تو جب اس طریقے سے ملٹیپل بزنس شروع ہوں گے تو ایک ملک بھی گرو کرے گا، اور آپ بزنس کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ ارن کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یور جاب۔ نمبر 6 پہ لاسٹ پہ ہے کہ ہیو سائڈ ہسلس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پرائمری جاب کے ساتھ، پرائمری بزنس کے علاوہ، اس کے علاوہ بھی کوئی اور سورس آف انکم رکھیں، کچھ اور بھی کام کریں، اور آپ کے ملٹیپل سورس آف انکمز ہونے چاہیے، تاکہ ایک اگر کسی وجہ سے اس میں ڈکلائن آ جاتا ہے تو دوسری سائڈ سے آپ جو ہے وہ آپ کی ارننگ کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے، اور سچویشن سے فائدہ اٹھائیں۔ بعض اوقات سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے آپ جو ہے پیسہ کما سکتے ہیں، اور اس اپرچونٹی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے اویل کر کے اپنی فائنینشیل اسٹیٹس کو گرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ 6 سکلز تھیں کہ جن کو آپ ویز ہیں، سکلز ہیں جن کو اڈاپٹ کرنے سے یو کین بیکم اے ملینئر۔ تھینک یو۔